فرشتے پیدا کب ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے فرشتوں کو بنایا؟ ایک ایسی مخلوق کہ ہماری پیدائش سے لے کر اس دنیا میں ایک ایک لمحہ ہمارے ساتھ ہے، قبر میں، محشر میں، جنت میں، تو کیا ہمیں ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہیے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم نے اللہ پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ جو شخص اس چیز کا کفر کر دے گا، جو اس چیز کا انکار کر دے گا، اللہ پر ایمان کا، فرشتوں پر ایمان کا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا۔ کسی بھی صحیح حدیث قرآن میں کہیں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ فرشتوں کے اندر میل اور فیمیل جنس موجود ہے۔ کیا فرشتے کھاتے پیتے ہیں؟ تم یہ نہ سمجھو کہ میں سارے دن کسی کی غیبت کرتا رہوں گا، کسی کی برائی کرتا رہوں گا، کاروبار میں جھوٹ بولتا رہوں گا، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی من بعث رحمتا للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرماتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلنے والا ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو نوٹ کرنے کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ ہمارے منہ سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے، جو لفظ بھی نکلتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں نکلتا جب تک کہ اس کو کوئی نوٹ کرنے والا نہ ہو۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ قرآن میں ان کے لیے لفظ عربک میں ملائکہ یوز ہوا، زیادہ کے لیے ملک، ایک کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈھیروں مخلوقات ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سے 3 ایسی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا ہے، اسپیشل بنایا ہے، یا جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ ان میں ایک انسان ہے، ایک جن ہیں اور ایک فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بڑے غور سے سننی ہیں۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان کو ایک اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اچھے کام کریں، چاہیں تو برے کام کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت کا رستہ بھی کھلا رکھا ہے اور گمراہی کا رستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اب ان کے لیے، ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ کس راستے پر چل کر، کیا ہدایت کے راستے پر چل کر جنت میں جانا چاہتے ہیں یا گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چوائسز کس کے سامنے رکھی ہیں؟ کون سی مخلوقات کے سامنے بتائیے؟ جنوں اور انسانوں کے سامنے۔ اور ایک تیسری مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو ہیں فرشتے۔ یہ جو فرشتہ ہے، لفظ یہ پرشین لینگویج کا ورڈ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اپنا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی تسبیح کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان کی جتنی بھی زندگی ہے، جیسے بھی وہ جی رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے نو نہیں کہہ سکتے، اپنا اختیار نہیں استعمال کر سکتے کہ ابھی ہم جیسے انسان ہیں، نماز کا وقت آ جائے، کوئی عبادت کا وقت آ جائے تو وہ کئی دفعہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور کھیلتے رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے نماز کا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز کا آرڈر دیا ہے تو وہ بلا تعطل، یعنی کہ بالکل کوئی بھی ڈیلے کیے بغیر فوراً سے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو مانتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاپک ہے، اس کو کیوں چوز کیا تھا میں نے؟ دیکھیے،
ایک ایسی مخلوق کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر روح پھونکے جانے سے لے کر جب ہماری روح نکالی جاتی ہے تب بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہر وقت اس دنیا میں ایک ایک لمحے ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں. قبر کی زندگی یعنی کہ جب برزخ کی زندگی سٹارٹ ہوگی، قبر سے لے کر محشر تک بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے. قبر میں سوالات پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر یوم حساب والے دن، حشر کے دن بھی وہ موجود ہوں گے. کسی کو جہنم میں دھکا دے رہے ہوں گے، کسی کی جنت میں خدمت کی جا رہی ہوگی، کسی کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، کوئی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوگا. سنے ہیں نا آپ نے فرشتوں کے بارے میں، کہاں کہاں فرشتے ہوتے ہیں. اور اس دنیا میں بھی رجسٹرز میں ہماری باتیں لکھ رہے ہیں. جیسے ہی ہم کوئی کلمہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً سے اللہ کے حکم سے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کئی ایسی محفلیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کو کور کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی، اپنے دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں. تو ایک ایسی مخلوق کہ ہماری پیدائش سے لے کر اس دنیا میں ایک ایک لمحہ ہمارے ساتھ ہے، قبر میں، محشر میں، جنت میں. تو کیا ہمیں ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہیے کہ وہ کیسے ہم سے محبت کریں گے، وہ کب ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہیے؟ بالکل جاننا چاہیے، بلکہ فرشتوں کے بارے میں جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں فرشتوں کو نہیں مانتا، پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، تو وہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے اندر فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہی ہے کہ تم نے اللہ پہ ایمان لے کے آنا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ ایمان لے کے آنا ہے تاکہ تمہارے اعمال صحیح ہوں، تمہیں بتاؤ کہ ہم جواب دہ ہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں کے اوپر تم نے ایمان لے کے آنا ہے، یہ نیکی ہے. اسی طرح سے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت ہی خوبصورت شخص جس نے بالکل وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بالکل بلیک بال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. کیا سوال کیا انہوں نے؟ ایمان کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کے جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یعنی کہ تم نے اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہے. اسی طرح سے آگے پوری ڈیٹیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے فرشتوں کا بھی ذکر ہے. اچھا، وہ جب شخص جو ہے وہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبریل تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے. تو انہوں نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ڈیفینیشن بتائی تو اس میں فرشتوں پر ایمان لانا لازمی قرار دیا. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو غیب میں آتی ہیں. غیب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتا. کیا ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. ہمارا مذہب ہی غیب پر بیس کرتا ہے. آپ لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ فرشتے جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں باتیں آئی ہیں فرشتے اس طرح سے موجود ہیں. انسانوں کے اندر روح پھونکنے سے لے کر انسانوں کی روح قبض کرنے تک، پھر قبر میں، پھر ہمارے رجسٹرز فل کر رہے ہیں، ایک ایک ہمارا عمل لکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یا ایمان ہے اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے.
تو یہ بہت ساری چیزیں جو غیب میں آتی ہیں، جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر ہم اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اگر ہمارا فرشتوں پر، اللہ پر ایمان صحیح نہیں تو ایک گمراہی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اس چیز کا کفر کر دے گا، جو اس چیز کا انکار کر دے گا، اللہ پر ایمان کا، فرشتوں پر ایمان کا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں کہ ہمیں یہ پتہ کنفرم ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت ہی مرکزی حیثیت رکھنے والی بھی مخلوق ہے جس کا نام ہے فرشتے۔ پہلا تو اس چیز پر ایمان، ہر مسلمان کا پکا ایمان اس چیز پر ہونا چاہیے۔ اب کچھ معلومات ہمیں فرشتوں کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جیسے جیسے ملتی ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے پیدا کب ہوئے تھے۔ تو اس کے بارے میں کوئی خاص ڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بتایا کہ ہم نے انسان کی جب تخلیق کی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خلیفہ، اپنا نائب انسان کو بنانے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں اس زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے فرشتے اس وقت موجود تھے، اور فرشتوں کی اس جماعت کے اندر جنوں کا سردار ابلیس بھی موجود تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے۔ تو یہ بات تو واضح ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے فرشتوں کو بنایا؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور انسان کو اس سے بنایا ہے جو چیز بتا دی گئی ہے، یعنی کہ قرآن میں اس کی کلیئر وضاحت کر دی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے سبسٹنس سے بنایا ہے۔ تو یہ تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ انسانوں کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ فرشتوں کو کس سے بنایا ہے؟ نور سے۔ اور جنات کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے؟ یہ کہ فرشتے جب اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو انبیاء اور رسل کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا۔ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا، اور جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث جبریل رکھی جس میں کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب فرشتے اپنی اصلی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم عام انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں ان کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن جب وہ انسانی روپ کے اندر ہوتی ہیں تو تب ان کو ہم جیسے انسان بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور قوم لوط کا واقعہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ان کے گھر گئے اور وہاں پر ان کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں پر ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، انہوں نے بھی ان کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ قوم لوط کی طرف گئے اور قوم لوط کے جو بدبخت لوگ تھے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ انسانی شکل کے اندر تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب انسانی شکل کے اندر ہوتے ہیں تو عام لوگ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ہمیں قرآن سے ہی اس چیز کی دلیل ملتی ہے۔ اب یہ کہ فرشتے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو
2 دفعہ دیکھا اپنی اصلی حالت کے اندر، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو نیچے سے اوپر آسمان تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے، اور ان کے 600 پر تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی جنہوں نے ان کا دیدار کیا، ہم اپنی آنکھ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں فرشتوں کو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، ہاں انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن اس چیز کا دعویٰ کرے تو یہ چیز درست نہیں ہے، سوائے انبیاء اور رسول کے نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بہت بڑے بڑے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر ایک ایسی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی جن کے 2 2 3 3 4 4 پر بنائے۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں ان کے پر بھی ہیں۔ یہاں سے ہمیں فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت بڑے بھی ہیں، بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں کے اندر مذکر اور مونس نہیں ہیں، جیسا کہ انسان اور جنات کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی ایک مرکزی حیثیت کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں ان میں مذکر اور مونس، شادی بیاہ، اولاد، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی تمام خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے مبرہ ہیں۔ اس چیز کی نفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کی ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے، اور ویسے بھی کسی بھی صحیح حدیث قرآن میں کہیں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ فرشتوں کے اندر میل اور فیمیل جنس موجود ہے۔ تو ان کے ہاں اولاد اور شادی بیاہ اور مذکر مونس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرشتے کھاتے پیتے ہیں؟ فرشتے بالکل کچھ نہیں کھاتے پیتے، اور وہ بالکل انسانی جس طرح کی خواہشات ہیں ان سے مبرہ ہیں۔ اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ جب وہ فرشتے جو میں نے آپ کو بتایا لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر تباہی کا پیغام لے کے جا رہے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 اور 70 میں اس چیز کی وضاحت کی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے فرشتے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو سلام پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام پیش کیا، اور فوراً سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے اس کو وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے اس کھانے کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی کھانا کسی کے گھر سے نہ کھائے تو اس کا مطلب تھا اس کے کچھ خیالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ گھبرا گئے کہ یہ 3 4 لوگ آئے ہیں لیکن میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا ہے، کھانا نہیں کھا رہے، بالکل ٹچ ہی نہیں کر رہے کھانے کو۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں اور ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو اس سے بغیر پوچھے اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دینی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں پوچھتے رہنا چاہیے کہ اچھا آپ کھانا کھائیں گے، آپ چائے پئیں گے، ٹھنڈا نہیں پئیں گے، گرم پئیں گے، کرتے کرتے آخر کار مہمان شرمندہ ہو جائے کہ میں نے نہیں کھانا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے واقعی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ فرشتے آئے، سلام کیا، اور انہوں نے فوراً سے بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نالج دیا ہے وہی ان کا نالج ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا نالج نہیں تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر وہ ان کے سامنے پھر بھونا ہوا بچہ نہ رکھتے۔ 2 فرشتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا وہ اسی کی بیس پہ چلتے تھے۔
اس کے بعد فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اس کی واضح دلیل ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتی ہے کہ فرشتوں کا نزول آسمان سے ہی ہوتا ہے اور یہ آسمانوں پر ہی رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی یہ اترتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب ان کو معراج پہ لے جایا گیا اور وہاں پر بیت المعمور دکھایا گیا، بیت المعمور جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کے اوپر ایک اور سمجھ لیں خانہ کعبہ کی طرح کا ہے جس میں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی حمد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ادھر 70,000 فرشتے روزانہ، جب سے یہ کائنات بنی ہے 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں اور عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن پھر 70,000 آتے ہیں، اور جو پچھلے 70,000 ہیں ان کی باری اب قیامت تک نہیں آئے گی۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخلوق بنائی ہوئی ہے جو دن رات اس کی تسبیح کر رہی ہے، تحمید کر رہی ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو وہ ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ہماری نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ہماری سائیکلوجیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں اس سے۔ ہماری عبادات اگر پوری کی پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک، سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں تو اللہ کی ذات کوئی ذرہ برابر بڑھ بھی نہیں سکتی، اور نہ جیسے اللہ کی ذات ہے اسی طرح اپنی عظمت کے ساتھ قائم ہے۔ ہماری عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو سرخرو کروا لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ ہزاروں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، لاکھوں کے حساب سے اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں بہت ساری گمراہ کن باتیں بھی لوگوں کے ہاں مشہور ہیں، جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، ہی واز فرام دا جنس، یعنی کہ وہ جن کے سبسٹنس سے، آگ سے بنا ہوا تھا، لیکن اپنی ریاضت، عبادت، تسبیح، تحمید کی وجہ سے وہ فرشتوں کی ایک سمجھ لیں گیدرنگ میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا۔ تو یہ چیز کہنا کہ ابلیس جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا، یہ چیز درست نہیں، ابلیس جن ہی تھا، ابلیس جن ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہوئی ہے اور وہ قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے۔ پہلی تو بات یہ کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کو انکار نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انکار نہیں کر سکتے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سزا دیں۔ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ فرشتے جو ہیں وہ شاید فلاں فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا ہی اپنی کہنا ماننے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے پہلے بھی ایک آیت میں بھی بتایا کہ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، کفار یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے۔ اس کا کلیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں تردید کر دی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، احد ہیں، واحد ہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں ان تمام چیزوں سے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد میں سے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی ہوئی ہے۔ فرشتوں کی مختلف شکلیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل، اصلی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انسانوں کی حالت میں بھی آ جاتے ہیں اور اپنی حالت چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہوتے ہیں قوت کے اندر، ان کے اندر ہم سے بہت زیادہ طاقت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا، اتنے طاقت دی ہے. اور اسی طرح بہت سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے، جو قوموں کو اٹھا کے الٹا کے مار دیتے تھے. اتنی ان کے اندر طاقت اور اتنی پاور ہے. اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو ادھر پیس کے رکھ دیتے ہیں پہاڑوں کے درمیان. یعنی کہ فرشتوں کو اتنی زیادہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اس کے بعد فرشتوں کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ان کو عطا کیا ہوا ہے اسی علم پہ وہ چلتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر ایک فیڈ کیا ہوا علم ہے، وہ کوئی اور زیادہ علم حاصل نہیں کرتے ہماری طرح، یا ان کو یعنی کہ محنت اور کوشش سے جیسے انسان ریاضت سے کوئی علم حاصل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی علم ہے ان کے پاس جو ان کو اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. یہ تو کچھ باتیں تھیں فرشتوں کے حوالے سے. اس کے بعد کچھ مشہور فرشتے جبرائیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی نبیوں کے ساتھ ہے اور وحی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. میکائیل علیہ السلام جو بارش کی اور بادلوں کی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے ہیں. اسرافیل علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ سمجھ لیں قیامت کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہوا ہے. اور ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے جس کا نام سور ہے، سواد کے ساتھ سور. ایک سمجھ لیں جیسے بکری گائے کا سینگ ہوتا ہے، سینگے کی طرح کا ایک آلہ ہے اس کے پاس، اور وہ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آئے گا ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ اس کے اندر پھونک ماریں گے اور ایسی آواز اور پیدا ہوگی، ایسی ویوز پیدا ہوں گی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. پہلا سور جو پھونکا جائے گا، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اچھا پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سب لوگ جمع ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو یہ ڈیوٹی ہے ان کی اسرافیل علیہ السلام کی کہ وہ اسی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں. پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اس میں تاخیر نہیں کریں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر آ جائے گا. اسی طرح حضرت ملک الموت، وہ فرشتے جو ہماری روح قبض کرتے ہیں، جن کو کچھ لوگ اسرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں ان کے بارے میں جو لفظ آیا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بھی فرشتے ہیں جو ملک الموت ہیں، اور وہ ان کی ڈیوٹی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لگائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں. اور اسی طرح ایسے فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اچھے اور برے کاموں کو لکھ رہے ہیں، اور مقدس لکھنے والے ان کا نام، یعنی کہ کرامن کاتبین ان کا نام تو نہیں، ان کی سمجھ ڈیوٹی اس میں بتائی جا رہی ہے. بہت زیادہ تکریم والے ہیں اور لکھنے والے ہیں، ان کا نام تو نہیں آیا. یعنی کہ ہمارے جو رائٹ لیفٹ شولڈرز پہ جو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سبحان اللہ. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ میں سارے دن کسی کی غیبت کرتا رہوں گا، کسی کی برائی کرتا رہوں گا، کاروبار میں جھوٹ بولتا رہوں گا، کوئی دیکھ نہیں رہا. میں کہیں چھپ کے کوئی گناہ کر لوں گا، کوئی دیکھ نہیں رہا. میں پہاڑ میں کہیں چھپ جاؤں گا، گھر میں کہیں چھپ جاؤں گا، کوئی کام کر لوں گا، کوئی دیکھ نہیں رہا. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ ایک لفظ بھی جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے نا، وہ اس کو بھی لکھنے کے لیے ادھر نگران بیٹھا ہوتا ہے. جیسے آپ بولتے ہیں تو وہ لکھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اور اس کی بیس پہ حساب کتاب پھر ہمارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ قبر کے اندر فرشتے آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا قریبی تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ، کتنا قریبی تعلق ہے کہ ہر وقت فرشتے ہمارے ارد گرد، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی. ہم سمجھتے ہیں ہم اکیلے ہیں، ہم جو چاہیں جو مرضی کریں، جس مرضی کو گالی دیں، جس مرضی کو دھوکہ دیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کا جب انسان یا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، وہ بھی فرشتہ پھونک. اس دن سے فرشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ساری زندگی جو ہم اعمال کرتے ہیں اچھے برے، وہاں فرشتوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد قبر کے اندر، پھر اس کے بعد جب ہماری روح قبض کی جاتی ہے، پھر قبر کے اندر فرشتے، پھر محشر کے اندر فرشتے، پھر جنت اور دوزخ میں دھکے دینے کے لیے، اندر گرانے کے لیے، ادھر سزائیں دینے کے لیے، جنت کے اندر دروازوں پہ کھڑے فرشتے، ہر جگہ فرشتے.
اس لیے ان کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہے کہ میں فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے. اب میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3209، جس میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بلاتے ہیں، سب کو کال کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس بچے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کیونکہ اس نے بڑا اچھا عمل کیا ہے، تو تم بھی ایسا کرو، تم سب اس سے محبت کرنے لگو. سب فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے دنیا پہ آتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، دوسری مخلوقات کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل اور تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ فرشتے ہی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور پھر جہاں پر خیر و بھلائی کا کام ہو رہا ہو، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، تمام آسمانوں کی مخلوقات اور چیونٹیاں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس شخص سے محبت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں جو خیر و بھلائی کا کام کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے. اس کے بعد تیسری طرح کے وہ لوگ جو نماز باجماعت کا انتظار کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک اور میرے ذہن میں حدیث آئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں پر دین کی، قرآن کی کوئی محفل ہوتی ہے، کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ادھر ادھر ڈھونڈو کہ کہاں پر کوئی اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کو کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ، ہمیں ایک جگہ مل گئی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اوپر سے اوپر اتنے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں کہ آسمان تک فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اس جگہ کو فرشتے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو نماز باجماعت کا انتظار کرتا ہے، باجماعت نماز یعنی کہ ہونی ہے اگر 5 بجے تو وہ 4:45 جا کے بیٹھ گیا، یا اس کے ذہن میں پہلے سے ہی ہے، وہ کہیں بازار جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، وہ پہلے سے ہی اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کی رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جو شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اور جتنی دیر تک وہ اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں اور جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد صف کی دائیں جانب بیٹھنے والے لوگوں کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 676، کہ جو لوگ صفوں کی دائیں جانب بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی، جو لوگ صفوں میں، دیکھیں کئی لوگ بہت دور دور کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور حالانکہ امام کہتے رہتے ہیں کہ قریب ہو کے کھڑے ہوں، اپنے کندھوں سے کندھے ملائیں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، لیکن کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور سب سیدھی نہیں بناتا، کیونکہ سیدھی صفوں میں کھڑے ہونا جو ہے وہ فرشتوں کی خاصیت ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن قیامت والے دن ایسے فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے. یہ فرشتوں کی کوالٹی ہے، سیدھی صف بنانا، نظم و ضبط کے ساتھ کھڑے ہونا.
تو جو شخص جو ہے وہ صفوں کو مل کے کھڑا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی فرشتے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 995 ہے. پھر جو شخص، یہ میں آپ کو ان لوگوں کی لسٹ بتا رہا ہوں کہ جن کے اوپر فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، جن کی مغفرت کے بارے میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کی دعا کیسے رد ہو سکتی، جو ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے محبت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن بھی فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رجسٹرز ہوتے ہیں جس میں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. تو جیسے جیسے لوگ آتے رہتے ہیں ان کے وہ نام درج کرتے رہتے ہیں، جس میں سب سے جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے. جو اس کے بعد لوگ آتے ہیں ان کو گائے کی قربانی، پھر مینڈے بکرے کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. لیکن جیسے ہی امام کہاں بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم لوگ کس وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ جب امام 2 فرض پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں جمعہ مل گیا جی، کیونکہ ہم نے 2 رکعتیں پا لی. فرشتے تو اس وقت ہی بیٹھ گئے تھے جس وقت امام نے خطبہ دینا شروع کیا تھا. رجسٹرز بند ہو گئے تھے، اندراج کرنا انہوں نے بند کر دیا. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جمعے کے دن وہ اندراج کرتے ہیں ان لوگوں کا جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر ان کو اس طرح سے ثواب ملتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ ہم اپنی جمعے کی نماز کا خصوصی اہتمام کریں، پہلے ٹائم میں مسجد جائیں تاکہ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر ملے. اس کے بعد وہ لوگ جو برے ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، فرشتے ان کے لیے بہت سخت بھی ہیں. اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں. قرآن پڑھتے ہو آپ اگر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے. تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کے بارے میں ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم مغفرۃ من اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے بھی بنائے ہوئے ہیں جو ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بھی فرشتے بنائے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ جیسے نیک لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بدبختی کی دعائیں کر رہے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں مختصر میں بتا رہے ہیں، ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دی تھی اور وہ خاموش کھڑا تھا، لیکن جب اس نے گالی کا جواب دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جس نے اس کی گالی کا جواب اس کے منہ پہ مارا تھا. یعنی کہ جب انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو جو اس گالی سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اس کو اسی طرح سے جواب نہ دے، کیونکہ ایک فرشتہ آ کر اس کو اس گالی کا جواب دے رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ بھی اس گالی کا جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے منہ پہ بھی وہی گالی دی جاتی ہے اور وہ فرشتہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے بندوں میں شامل ہونا ہے، ایسے بندوں میں جو کافر فاسق و فاجر نہیں ہیں، تاکہ ہم فرشتوں کی بد دعاؤں سے بچ سکیں، فرشتوں کی لعنتوں سے بچ سکیں. اسی طرح وہ عورت جو اپنے خامن کی نافرمانی کرتی ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. اگر کوئی خامن اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے اور عورت اس سے انکار کرتی ہے تو صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایسا شخص جو اپنے بھائی کے اوپر اسلحہ تان لیتا ہے، جیسے آج کل آپ دیکھیں موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، ڈاکے اور چیزیں، کیسے ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر اسلحہ تان لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی کے اوپر اسلحہ تانتا ہے جتنی دیر تک وہ رکھتا ہے اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. ایک اور چیز جو فرشتوں کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے ہمارے ارادے اور نیت کو بھی جان لیتے ہیں. اس کا
اس کی دلیل ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 227 ہے، کہ جب میرا کوئی بندہ جو ہے وہ برائی کی نیت کرتا ہے، تم تب تک اس کا گناہ نہ لکھنا جب تک کہ وہ برائی کر نہیں لیتا. ٹھیک ہے، نیت کرنے پہ نہ برائی لکھنا، لیکن جب وہ برائی کر لے تو اس کی ایک گناہ اس کا لکھ لینا. اسی طرح اگر کوئی نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیکی کی نیت کی وجہ سے اس کو ایک نیکی کا ثواب دے دینا. لیکن اگر وہ اس کے اوپر عمل بھی کر لیتا ہے اور وہ نیکی کر جاتا ہے تو پھر اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دینا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہمارے ارادے، ہماری نیتوں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس اس چیز کی طاقت ہے، پاور ہے کہ وہ ہمارے ارادے اور ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو فرشتوں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہت جگہوں پہ اس چیز کی رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہم اچھے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہو، جن پہ ان کے فرشتوں کی، جن کے بارے میں ان کے فرشتے رحمت کی دعائیں کریں، تو پھر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری مخلوقات بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن فرشتے ایک ایسی مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیغام رسانی کا جو ہے سبب بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کے اوپر لعنت اور بد دعائیں کرتی ہیں. اور فرشتوں کی جو دعا یا بد دعا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ رد نہیں کی جاتی. یہ کچھ باتیں تھیں جو بیسک بنیادی باتیں میں نے فرشتوں کے حوالے سے شیئر کی.